جیسے شرک اصغر چھوٹا شرک ہے لیکن وہ بڑے شرک اکبر کا راستہ ہے، اسی طرح چھوٹا نفاق یہ بڑے نفاق کی طرف راستہ ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ جب کسی انسان کو ہمیشہ جھوٹ بولتا دیکھو تو اسے مسلمان بھی نہ سمجھو، کیونکہ ایک آدمی ایک وقت جھوٹ بولے، 2 وقت جھوٹ بولے، اللہ سے ڈرے، یہ بات الگ ہے، مگر وہ آدمی جس نے جھوٹ بولنا اپنی عادت بنا لی ہو، اور اگر کوئی آدمی جھوٹ کو حلال سمجھے جسے اللہ نے حرام کیا ہے تو ایسا آدمی سیدھے اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسا آدمی کافر و مشرک بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام یہ مقدس ہستیاں تھی، زمین پر چلتے تھے، ان کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے، یہ زمین کے اندر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ آسمان سے جنت کی خوشخبریاں دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی نفاق کا ڈر ان کے دل سے نہیں گیا۔ گویا نفاق سے ڈرنا یہ مومن کی علامت ہے، اور نفاق سے نہ ڈرنا یہ خود ایک منافق کی علامت ہے۔ آج ہمارے اپنوں کا حال یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں ان کے یہاں شک ہے، ہماری عورتوں کو شک ہے، ہمارے مردوں کو شک ہے، ہمارے بچوں کو دین کے مسئلے میں شک ہے، کئی طرح کے سوالات اٹھا کر ان کے ایمان کو غیر ایسے ہی برباد کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ نفاق کی علامتیں اندر سے ہم میں سے اکثر کے ایمان کو کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وقال تعالی ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافقین جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھا، جنہوں نے ظاہر میں مسلمانوں کے کپڑے پہنے، ظاہر میں اسلامی عبادتوں کو اختیار کیا، مگر دل کے اندر جنہوں نے کفر کو چھپایا، اللہ ان کا فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن مشرکین اور کافرین سے زیادہ خطرناک عذاب دیے جائیں گے، اور انہیں اللہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی اسلام آگے بڑھا، اسلام سے جلنے والے، اسلام پر حسد کرنے والے، اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے والے بہت سارے افراد ہمیشہ معاشرے میں پیدا ہوتے رہے۔ یہ جو نفاق ہے یہ یہودیوں کی دین ہے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں سے آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے مسلمان کو اور اسی طرح اسلام کے پھلتے پھولتے درخت کو کیڑے لگانے کے لیے، اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے نفاق جیسی ایک بری صفت کو لا کر مسلمانوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ یہ نفاق ہے۔ محترم حاضرین، آخرکار منافقین کو مشرکین سے زیادہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ منافقین کو کافر سے زیادہ عذاب اللہ کیوں دے گا؟ تفسیر جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منافقین بھی کافر ہیں، خاص کر وہ منافق جو عقیدے کے منافق ہیں وہ بھی کافر ہیں، جس طرح عام کافر ہیں، لیکن انہوں نے کفر کے ساتھ ایک اور بڑا گناہ کیا۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ اسلام کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے راز کو لے کر کافروں تک پہنچانا، یہ بڑا کام کفر کے علاوہ انہوں نے کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو سناتے ہوئے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ پر ان منافقوں کی حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر میں اسلام کو دکھا کر دل میں کفر کو چھپا کر ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اصل میں اللہ تو سب جانتا ہے، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ رہو، لیکن اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب کافروں کے ساتھ قیامت کے دن کرے گا۔
گا، اصل میں اللہ تم کو دھوکہ دے رہا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، آخرکار نفاق کہتے کسے ہیں؟ عربی کے اندر جو لفظ نفقہ ہے یا نفاق ہے وہ چوہے کے اس بل کو کہا جاتا ہے جس کا منہ، جس کا سرا ایک ہوتا ہے مگر اندر بہت سارے راستے ہوتے ہیں، جس کا چہرہ ایک ہو لیکن اندر بہت سارے کفر اور بہت ساری گندگیاں اس کے پاس چھپی ہوں، اس کو عربی میں نفقہ سے نفاق کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی انداز سے منافق کہتے ہیں کہ وہ انسان جو زبان سے مسلمان ہو، زبان سے اسلام کو مانے لیکن اس کا عمل، اس کا فعل اسلام کے خلاف ہو، دل سے وہ اللہ اس کے رسول کو نہ مانتا ہو، ایسا آدمی کیا ہے؟ منافقین میں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک منافق کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اظہار الخیر و اسرار الشر، منافق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنا اچھا پہلو لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی ایک شخص کے لیے ہو، چاہے وہ کسی ایک جماعت کے لیے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ساری سوسائٹی کے لیے ہو، جو اچھا پہلو دکھائے لیکن پیٹھ پیچھے زہر بہر کر رکھے، ایسا آدمی اللہ اس کے رسول کے نزدیک منافق ہے۔ منافق جو ہوتے ہیں، جو نفاق ہے وہ دو قسم کا ہے۔ پہلا نفاق جسے نفاق اکبر یا عقیدے کا نفاق کہا جاتا ہے، یہ وہ نفاق ہے جس کے اندر حقیقت میں انسان مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان بن جاتا ہے، دکھانے کے لیے اسلامی لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور مسلمانوں کی راز لے کر غیرت تک پہنچا دیتا ہے، یہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے یہی تھے، یہ عقیدے کے منافقین تھے، لہذا اللہ نے ان کا فیصلہ جہنم کا آخری گڑھا کر دیا۔ دوسرا نفاق جسے نفاق اصغر، چھوٹا نفاق کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو انسان بہت سارے عملی کوتاہیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ عملی کوتاہیاں یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ اس کے رسول نے نفاق کا لیبل لگایا، لہذا جو بھی آدمی ان گناہوں کو کرے گا وہ عقیدے کا نہیں بلکہ عملی منافق ہوگا، اور عملی منافق کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ نفاق اصغر یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے۔ محترم حاضرین، چلیے منافق کی صفات کیا ہے؟ ہم منافقوں کی صفات کے حوالے سے ہم نے بے شمار حدیثیں سنی ہیں۔ کچھ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں وہ پکا اور خالص منافق ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی بات رکھی جائے تو وہ خیانت کرنے پر آئے۔ امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان پیسے کے لین دین میں اوپر نیچے کرے، امانت بہت ساری چیزوں کا نام ہے، ہر وہ چیز جس کا ذمہ دار اللہ نے آپ کو بنایا، ذمہ داری کو ادا نہ کرنا بھی امانت ہے۔ چند لوگ اکٹھا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس کی باتوں کو دوسروں کے سامنے پھیلانا یہ بھی خیانت ہے، اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے المجالس امانہ، یہ جو مجلسیں یہ بھی امانت ہے۔ امانت بہت ساری شکلوں کا نام ہے، لہذا ان ساری شکلوں میں سے جس کسی شکل میں انسان خیانت کرے گا وہ اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جائے گی۔ پھر آپ نے کہا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب بھی وہ عہد و پیمان کرے، ایگریمنٹ کرے، بات سے زبان دے، زبان دینے کے بعد زبان سے مکر جائے، جھٹلا دے، ایگریمنٹ کا انکار کر دے، لکھی پڑھی باتوں کا انکار کر دے، اللہ کے نبی نے کہا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کے منہ سے گالی نکلے، اس کے منہ سے گندے الفاظ نکلے، لہذا یہ بھی نفاق کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنا اس کی صفت ہو، لہذا جس نے ان 4 کاموں کو اکٹھا کیا ایسا آدمی پکا منافق ہے۔ لیکن اس میں سے اگر کوئی آدمی ایک ایک صفت کو اپناتا ہے تو ویسے ہی وہ آدمی نفاق کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو نفاق کی تعریف حدیث کے روح سے بھی، اگر سلف صالحین صحابہ کی روح سے دیکھا جائے کہ صحابہ کسے منافق سمجھتے تھے، بہت سارے سلف صالحین سے ایسے اقوال مروی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نفاق چند برائیوں کا نام نہیں ہے، نفاق ایک بہت بڑے صفات کے جمگھٹے کا نام ہے۔
دیکھیے سلف صالحین کے نزدیک نفاق کسے کہا جاتا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان سے پوچھا گیا کہ آپ منافق کسے سمجھتے ہیں؟ تو کہتے تھے الذی یصف الاسلام ولا یعمل بھی، کہتے تھے کہ وہ آدمی میرے نزدیک منافق ہے جو اسلام کو مانتا ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتا، مانتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز کو پڑھنا چاہیے، حلال جاننا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، سب پتہ ہے لیکن عمل میں پیچھا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی طرف جاتا ہے، نہ اس کا لباس اسلامی، نہ اس کی جال لباسی، نہ اس کا گھر اسلامی، بلکہ دکھانے کے لیے مسلمان ہے، عمل میں کوتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم منافق سمجھا کرتے۔ ابن جریج رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ منافق کسے سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں الذی یخالف قولہ وفعلہ وسرہ وعلانیتہ۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن دو الگ الگ ہو، لوگوں کے سامنے ایک چہرہ ہو لیکن لوگوں کے پیٹھ پیچھے دوسرا چہرہ ہو، لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے ان ساری برائیوں کو اپناتا ہے، تو ابن جریج کہتے ہیں ایسا آدمی منافق ہے۔ بلال بن سعد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ منافق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ وعدوہ فی السر، کہتے ہیں کہ میں منافقوں کو نصیحت کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ نصیحت میں مسلمانوں کو بھی کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تم اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتاؤ، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کا دوست بتاؤ، لیکن جیسے ہی پیٹھ پھر جائے تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن بن جاؤ، ایسا تم کبھی نہ کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے نفاق کی تعریف کرتے ہوئے مثال دے کر کہا کہ اگر مان لو کہ نفاق ایک درخت ہے، نفاق ایک درخت ہے تو نفاق کی بڑی دو ٹہنیاں، ایک جھوٹ ہے دوسری ریاکاری ہے۔ نفاق اگر ایک درخت ہے تو اس کی دو بڑی ٹہنیاں، پہلی ٹہنی جھوٹ بولنا ہے، دوسری ٹہنی ریاکاری کرنا ہے، اور کہتے ہیں اس نفاق کو جو پانی، اس درخت کو جو پانی پہنچتا ہے وہ دو طریقے سے پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پاس علم کا کم ہونا، انسان کے پاس علم کا نہ ہونا، نہ بصیرت کا ہونا، اور دوسرا انسان کے پاس عمل کرنے کی طاقت نہ ہونا، عمل کرنے کی ہمت نہیں ہونا۔ انسان ہمت نہیں کرتا ہے کہ میں یہ بھی عمل کروں گا وہ بھی عمل کروں گا، عمل کے مسئلے میں انسان بے پرواہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے چشمے ہیں جو نفاق کے درخت کو پانی پہنچاتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیجئے۔ کہتا ہے کہ انا ندخل علی سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتکلم، کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم اس کے منہ پر اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو ہے وہ نہیں بولتے، جھوٹی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے پیٹھ پیچھے جاتے ہیں تو اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے لوگوں کو منافق سمجھا کرتے تھے، ہم صحابہ کے زمانے میں ایسے آدمی کو منافق سمجھا کرتے، جو آدمی حق بات کو انسان کے سامنے نہ کہے، ٹال مٹول کرے، ایسا آدمی بھی سلف صالحین کے نزدیک منافقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفاق یہ چند اعمال کا نام نہیں، نفاق یہ بہت سارے اعمال کا حصہ ہے، جس کے اندر سب سے پہلے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا، اسی طرح انسان کا ٹو فیس والا ہونا، دو چہرے والا ہونا، اس کے پاس جائے تو اس کی تعریف کرے، اس کے پاس جائے تو اس کی تعریف کرے، تو دو چہرے والا ہونا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ مسلمانوں کے مسئلے میں ہمیشہ بدگمان رہنا، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جس مسلمان کو دیکھیں چند برائیاں اس کی پتہ چلے تو انسان ہمیشہ ایسے لوگوں کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے۔ یہ بدگمانی بھی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مسلمانی کے عیب کے تلاش کرنا، محترم حاضرین، یہ ساری چیزیں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، لہذا جو انسان ان ساری چیزوں کو اپنے اندر دیکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ محترم حاضرین، اب پتہ یہ چلا کہ نفاق یہ بہت سارے اعمال کا حصہ ہے۔ اب انسان بچے کیسے؟ انسان نفاق سے بچے کیسے؟ سب سے پہلی چیز انسان کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو آدمی منافق ہے ایسا آدمی کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔
جو آدمی اپنے اندر نفاق کی علامتوں کو رکھتا ہے ایسا آدمی کبھی پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا. وہ آدمی مسلمانوں میں شمار ضرور ہوگا مگر وہ مومنوں میں سے کبھی ہو نہیں سکتا. لہذا جب تک دل کے اندر نفاق کی گندگی ہے ایمان کامل طور پر داخل نہیں ہو سکتا. دوسری اہم بات یاد رکھیں کہ نفاق کی دو شکلیں آپ کے سامنے بتائی گئی, ایک چھوٹا نفاق ایک بڑا نفاق. یاد رکھیں کہ جو آدمی چھوٹا منافق ہے وہ راستہ طے کر چکا ہے بڑے نفاق کی طرف. گویا چھوٹا نفاق جیسے شرک اصغر چھوٹا شرک ہے لیکن وہ بڑے شرک اکبر کا راستہ ہے, اسی طرح چھوٹا نفاق یہ بڑے نفاق کی طرف راستہ ہے. جو آدمی برابر نفاق کی صفتوں کو اپنے اندر رکھے گا, اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ جب کسی انسان کو ہمیشہ جھوٹ بولتا دیکھو تو اسے مسلمان بھی نہ سمجھو. جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے, کیونکہ ایک آدمی ایک وقت جھوٹ بولے دو وقت جھوٹ بولے اللہ سے ڈرے یہ بات الگ ہے, مگر وہ آدمی جس نے جھوٹ بولنا اپنی عادت بنا لی ہو ایسا آدمی بسا اوقات جھوٹ کو حلال سمجھ لیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی جھوٹ کو حلال سمجھے جسے اللہ نے حرام کیا ہے تو ایسا آدمی سیدھے اسلام سے نکل جاتا ہے, ایسا آدمی کافر و مشرک بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کے عادی بن جاتے ہیں, چاہے جھوٹ بولنے کے ہو, چوری کرنے کے ہو, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے ہو, لڑائی جھگڑے میں غلط الفاظ کے استعمال میں ہو, جو لوگ ان کو عادت بنا لیتے ہیں ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر بنائے کیونکہ وہ شرک اکبر کی طرف کفر اکبر کی طرف اپنے راستے کو طے کر چکے ہیں. محترم حاضرین, نفاق سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے. جو آدمی نفاق سے نہیں ڈرتا سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نفاق موجود ہے, کیونکہ نفاق سے صرف ایک مومن ڈرتا ہے. اس لیے نفاق سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ نفاق کے بارے میں جانے اور نفاق کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے. بات اگر نفاق کے ڈر کی جائیے سلف صالحین رحمہم اللہ کی زندگیوں کو دیکھیے اور بات کریں اگر صحابہ کی, صحابہ اکرام یہ مقدس ہستیاں تھی, زمین پر چلتے تھے, ان کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے, یہ زمین کے اندر عمل کرتے, اللہ تعالیٰ آسمان سے جنت کی خوشخبریاں دیا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد بھی نفاق کا ڈر ان کے دل سے نہیں گیا. گویا نفاق سے ڈرنا یہ مومن کی علامت ہے اور نفاق سے نہ ڈرنا یہ خود ایک منافق کی علامت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کا ڈر نفاق کے حوالے سے دیکھیے, حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک حدیث اللہ کے نبی نے مجھے بیان کی تھی, ایک حدیث اللہ کے نبی نے مجھے بیان کی. چند تابعین آ کر حضرت ام سلمہ کی مجلس میں بیٹھ گئے تو حضرت ام سلمہ نے انہیں حدیث سنائی. حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ. آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ انہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا ہے لیکن جیسے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں وہ دنیا سے چلے جائیں, قیامت کے دن کبھی نہ میں ان کو دیکھوں گا نہ وہ مجھے کبھی دیکھیں گے. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ ہمارے تعلقات دنیا تک ہیں, ان کا ایمان خالص نہیں ہے, منافق ہے, لہذا انہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا ہے, قیامت کے دن یا آخرت کے دن یہ لوگ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اصحاب کا ذکر کیا. جیسے یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب کے کان تک پڑی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسی حدیث بیان کی ہے, حضرت عمر آئے, دوڑتے ہوئے آئے, کام میں تھے, کام کو چھوڑا, اجازت دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کی. کہا کہ صحیح بات ہے. تو بیٹھے اور رونے لگے اور کہنے لگے باللہ انا منہم, کہنے لگے کہ آپ تو نبی کی قریبی تھی, آپ تو لوگوں کو جانتی ہیں, آپ تو پہچانتی ہیں, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے ان میں سے شمار کرتی ہیں, کیا آپ مجھے سمجھتی ہیں کہ میں ان میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی کو یہاں دیکھا اور قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی اللہم ولا ابری احدا بعدک. کہنے لگے عمر آپ نے پوچھا ہے تو صرف اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان میں سے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان میں سے ہیں, کیونکہ آپ کا جو مقام اسلام کے اندر ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ بات پوچھے تو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں دوں گی, یہ گواہی میں صرف آپ کے بارے میں دیتی ہوں. محترم حاضرین, یہ کون سی شخصیت تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ. یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی, ان کے اسلام کی دعا کی تھی. آپ نے کہا تھا, دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ ان دو میں سے جو تیرے نزدیک پیارا ہے تو اسے توفیق دے کہ مسلمان ہو جائے اور اس کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا. آپ نے ابو جہل کا نام لیا, آپ نے عمر بن خطاب کا نام لیا, آپ کے اسلام کے قبول ہونے کی دعا اللہ کے نبی نے کی. آپ مسلمان ہوئے. حضرت عمر بن خطاب آپ کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر پہلی مرتبہ مکہ کے اندر نماز پڑھی. حضرت
عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کافروں کے ہاتھ رک گئے. یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑے مسئلے میں بڑے سخت تھے. اللہ نے حق آپ کی زبان پر جاری کر دیا, مشورہ دیتے, آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی. محترم حاضرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کون ایسی طاقت رکھتا تھا کہ وہ ام المؤمنین کو ڈانٹ سکے, نبی کی بیویوں کو ڈانٹ سکے, سوائے حضرت عمر بن خطاب کی. بڑی حدیث مشہور ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, ساری آپ کی بیویاں بیٹھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی ہیں, آواز بلند کر رہی ہیں, کسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں. اسی درمیان حضرت عمر نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی. جیسے ہی حضرت عمر نے اجازت مانگی, ساری عورتیں وہاں سے اٹھ کر پردے میں چلی گئیں اور وہاں سے نکل گئیں. حضرت عمر بیٹھے تو اللہ کے نبی ہنسنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے ہنسنے لگے. تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا دیکھا تو دعا دیتے ہوئے کہا, اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اللہ آپ کے دانتوں کو ایسے ہی ہنستا رکھے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ دیکھو, یہ سب یہاں بیٹھی تھی, میرے سامنے بیٹھ کر آواز کو بلند کر رہی تھی, مجھ سے یہ وہ مانگ رہی تھی, لیکن تم کو آتا دیکھ کر تم سے ڈر کر سب اندر چلی گئی. تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں, یا عدوات انفسہن, اے اپنے نفس کی دشمن عورتوں, تم مجھ سے ڈرتی ہو. حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کے نبی سے ڈرتی, تم مجھ سے ڈرتی ہو. تم اپنے نفس کی دشمن ہو, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہ بات جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو اللہ کے نبی کہنے لگے, اے عمر, تم ان کی کیا بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم, جس راستے میں تم جاؤ شیطان بھی ڈر کر تم سے اپنا راستہ بدل لے, تمہارا تو یہ مقام ہے. محترم حاضرین, یہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا, لیکن اس کے بعد بھی ان کے دل میں نفاق کے ڈر کا ہونا یہ ایمان کی زندہ علامت تھی. یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ سے امید ہونی چاہیے, لیکن اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایمان دو چیزوں پر چلتا ہے, ایک اللہ سے امید لگانا جسے الرجا کہا جاتا ہے, ایک اللہ سے ڈرنا جسے خوف کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ سے امید لگانا, اللہ سے خوف رکھنا, یہ بالکل بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے. جس طرح ایک پرندہ آسمان میں اڑتا ہے, اپنے پروں کو بیلنس کر کے چلتا ہے, اسی طرح ایمان والے کو اللہ سے جہاں امید ہو وہیں پر برابر اللہ سے ڈر بھی اس کو ہونا چاہیے. یہی اصل میں ایمان کی علامت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, یہ حضرت عمر ہی کا دوسرا قصہ. حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اللہ کے نبی ان کو بلاتے تھے اور صحابہ کا نام لے کر بتاتے کہ یہ مسلمان ہے, منافقوں کا نام لے کر بتاتے کہ یہ منافق ہے. گویا حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتا دیے اور مومن صحابہ کے نام بتا دیے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے. تو ایک جنازہ آیا, جنازہ آنے کے بعد حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت حذیفہ نے ہاتھ پکڑ لیا. حضرت حذیفہ جو پہلی صف میں تھے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے انہ من ہؤلاء, کہنے لگے انہ من اولئک, اور بعض روایت انہ من ہؤلاء, کہنے لگے یہ ان لوگوں میں سے جو جنازہ آیا ہے, جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں, یہ منافقوں میں سے ہے, اور اللہ کے نبی نے اس کا نام لے کر مجھے بتایا تھا کہ یہ منافق ہے. جیسے یہ بات حضرت عمر نے سنی, پیچھے ہٹ گئے, جنازہ پڑھانا نہیں چاہا, فوراً ہاتھ پکڑ لیا. کس کا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہی بات دہراتے ہوئے کہا نشتدک باللہ انا منہم, کہنے لگے کہ میں بھی تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کیا بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا اس میں میرا بھی نام لیا ہے؟ کیا کہا ہے کہ عمر بھی منافق ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم یہ بات تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا, یہ راز کی بات تھی, لیکن آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. محترم حاضرین, یہ ایمان کا کمال ہے, یہ ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے کہ انسان کو اپنے دل میں نفاق کا ڈر رکھنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگوں کو, خاص کر مومنوں کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ ایمان والوں, اے مسلمانوں, یا دنیا کے ہر انسان, اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ڈر ہو, کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے. یہ ڈر ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کہ اللہ کے مکر سے ایک نقصان اٹھانے والی قومی مامون ہو سکتی ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے لیے وقت لگاتے ہیں, اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے اتنا سب کر لیا, میرا سب قبول ہو گیا, اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی انسان نہیں ہے. انسان کو ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے کہ جو میں نے عبادتیں کی کہیں برباد تو نہیں ہوئی. ان عبادتوں کے قبول ہونے کے اللہ سے دعا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. محترم حاضرین,
جہاں تک بات نفاق کے ڈر کی کہیں، یہ صحابہ کے دلوں میں بستا تھا۔ ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہتے ہیں کہ جن باتوں کو میں زبان سے کہتا ہوں، جب میری زبان سے کہی ہوئی باتوں کو میں اپنے عمل کو دونوں کو تولتا ہوں تو ہمیشہ میں اپنے آپ کو جھوٹا پاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو میں لوگوں سے کہتا ہوں اور جو کرتا ہوں، جب دونوں کو ایک ترازو میں رکھتا ہوں تو ہمیشہ میں اپنے آپ کو جھوٹا پاتا ہوں اور اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ منافق کی علامت کیا ہے، تو کہتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق۔ بات اگر نفاق کی جائے تو کہتے ہیں کہ نفاق سے صرف ایک مومن ڈرے گا اور منافق کبھی نفاق سے ڈر نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن پھر بھی مطمئن ہے، پھر بھی خوش ہے کہ میرے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کیے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ نفاق سے ڈر بڑے بڑے صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ کا کہ ایک مرتبہ راستے سے نکلے، بڑے غمگین تھے، پریشان تھے اور زور زور سے یہ کہہ رہے تھے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیوں اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم، جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہی ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے اور سب کچھ یہ دین ہے، باقی دنیا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بہت ساری ان ڈرائی ہوئی باتوں کو سن کر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ جو دل کی دو حالتیں کہ نبی کے پاس ایسی حالت اور نبی سے دور جانے کے بعد ایسی حالت کو دیکھ کر لگتا ہے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر بات ہی ہے تو سن لو، تب میں بھی منافق ہو گیا، تب میں بھی منافق ہو گیا، کیونکہ نبی کی مجلس میں میں رہتا ہوں تو میرے دل کی بھی کیفیت ہی رہتی ہے، لیکن جب نبی سے دور ہوتا ہوں تو وہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے جو تمہاری ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ دونوں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر مسئلہ رکھا تو اللہ کے نبی نے کہا یا حنظلہ ساعہ ساعہ، کہا اے حنظلہ یہ ایمان ایسا ہی ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے اللہ کا ذکر سن کر، کسی ڈرانے والے کی ڈار کو سن کر انسان کا ایمان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے انسان ان باتوں کو بھول جاتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی ایمان گھٹتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم منافق نہیں ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہارا ایمان کا جو مقام، ایمان کا جو مرتبہ میری مجلس میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، اگر ایسا ہی ایمان ہر وقت تمہارا ہو تو خدا کی قسم آسمان سے فرشتے اتریں گے اور راستوں میں کھڑے ہو کر تم کو مصافحہ کریں گے۔ ایمان کا اگر وہ مقام تمہارا ہو جائے تو فرشتے آ کر تم کو صفوں راستوں میں مصافحہ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اکثر ڈر ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، آ کر کہتا ہے مجھے اکثر ڈر ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم منافق ہوتے تو کبھی ڈرتے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم منافق ہوتے تو کبھی ڈرتے ہی نہیں، تم ایمان والے ہو اس لیے تم کو نفاق سے ڈر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی نفاق سے نہیں ڈرتا وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر بنائے، نفاق اس کے دل میں موجود ہے، لیکن جو آدمی نفاق سے ڈرتا ہے اور نفاق کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھتا ہے یہ اس کے ایمان کی زندہ علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجیلہ، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے جب وہ مال غیروں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ڈر لگا رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو رد نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کا ہماری اس نیکی کو مردود نہ کر دے، تو دل میں ڈر کا رہنا یعنی عمل کر کے بھی ڈرنا یہ ایمان والی کی علامت ہے، عمل نہ کر کے بھی ہمیشہ خوش رہنا، عمل نہ کر کے بھی معمون رہنا یہ ایک منافق کی اور نقصان اٹھانے والی کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک مانگنے والا ان کے پاس آیا تو حضرت عبداللہ نے ایک دینار اٹھا کر اس کو دے دیا، ایک دینار اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اسی درمیان وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا موجود تھا، تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ والد محترم صدقہ کر رہے ہیں تو بیٹا کہتا ہے تقبل اللہ منک یا ابتا، اپنے باپ سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے کہتا ہے کہ میرا ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔
کیا کہتا ہے کہ اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کی اس دعا کو سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ لو علمت ان اللہ تقبل اللہ منی سجدۃ واحدہ او صدقۃ درہم واحد لم اکن غائبا احب الی من الموت. کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے پتہ چل جائے، اتنا جو میں نے کیا سو کیا، آج بھی مجھے پتہ چل جائے کہ جو میں نے سجدے کیے اللہ نے صرف ایک سجدے کو قبول کیا. اگر مجھے آج پتہ چل جائے کہ جتنے میں نے صدقے کیے اللہ نے صرف ایک صدقے کو قبول کیا، آج میں چاہوں گا کہ اللہ مجھے موت دے اور اللہ تعالیٰ سے اسی ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ سے ملاقات کروں. میں چاہوں گا، لیکن عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا، اسی ڈر میں روز عمل پر عمل کرتا ہوں. لہذا آپ دیکھیں کہ صحابہ کے اندر عمل کرنے کے بعد اس طرح کا ڈر، یہ بڑی عظیم بات ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کس کی نیکی کو قبول کرتا ہے؟ پھر فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو نیکیوں کو متقیوں سے قبول کرتا ہے. جو آدمی متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے. ہر ایرے غیری کی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرتا. ایک نبی کے دو بیٹے حابل و قابل نبی کے بیٹے ہیں، دونوں نے صدقہ کیا، دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. اللہ نے ایک کو قبول کیا تو اللہ نے دوسرے کا انکار کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہر عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے. آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ آدمی عمل بھی کم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں انسان دل میں خوف بھی نہ رکھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کیا ہے بہتر سمجھا کریں. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ایمان کے مسئلے میں یہ نفاق کا ڈر رکھنا یہ ایک انسان کی زندہ علامت ہے. اس کے علاوہ نفاق جب کسی معاشرے میں پایا جاتا، آج اگر دور حاضر کے اندر کہا جائے، اللہ رحم فرمائے، جائیں ہر مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لے. جھوٹ بولنا جیسے گناہ ہی نہیں ہے، چوری کرنا گناہ ہی نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا، بات دے کر زبان توڑنا جیسے کوئی معمولی بات ہی نہیں ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر یہ باتیں عام ہے. کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج کل میں یا اس ہفتے ایک مہینے میں جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اللہ خیر فرمائے، آج مسلمانوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. اس سے بڑھ کر فتنہ، اس سے بڑھ کر شیطان کا وسوسہ ہمارے دلوں میں اور کیا ہو سکتا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے نیک کام کیے، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو متقی ہیں، ہم تو دین کے داعی ہیں، ہم نے دین کے لیے یہ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ لوگوں سے اپنے معاملات کی خوشخبری بھی چاہتے ہیں. اللہ سے اپنے ایمان کی خیر منائیں. اور اس کے علاوہ دشمنان اسلام نے کیا مسلمانوں کو اسلام کے مسئلے میں بدگمان کرنے میں کیا چھوڑا ہے؟ آج ہمارے اپنوں کا حال یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں ان کے یہاں شک ہے، ہماری عورتوں کو شک ہے، ہمارے مردوں کو شک ہے، ہمارے بچوں کو دین کے مسئلے میں شک ہے. کئی طرح کے سوالات اٹھا کر ان کے ایمان کو غیر ایسے ہی برباد کر رہے ہیں. اور اوپر سے یہ نفاق کی علامتیں اندر سے ہم میں سے اکثر کے ایمان کو کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے. ضروری ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، مگر اس کے بعد بھی انسان اپنے ایمان کی خیر منائے، ہمیشہ نفاق سے ڈرے، نفاق کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے. اور نفاق کی جو علامتیں، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑے میں گالی دینا ہو، چاہے وہ خیانت کرنا ہو، چاہے وہ دو چہرے کا ہونا ہو، مسلمان کے تعلق سے بدگمان ہونا ہو، یا مسلمانوں کے رازوں کو ٹٹولنا ہو، جتنے بھی گناہ جو انسان کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں، ہر گناہ سے انسان بچنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفاق جیسی بری بیماری سے اور بری بلا سے مسلم معاشرے کو پاک و صاف فرمائے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں ڈر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.